قیصر و کسریٰ سلسلے وار کہانی۔ دوستو، آپ سب سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ صحیح معلومات آپ تک اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ سین ایک سکتے کے عالم میں عاصم کی طرف دیکھنے لگا۔ یوسیپیا برابر کے کمرے سے نمودار ہوئی اور اس نے عاصم سے پوچھا، ایرج قتل ہو چکا ہے؟ ہاں، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سین نے اپنے حواس درست کرتے ہوئے سوال کیا۔ عاصم نے جواب دیا، جناب، وہ لوگ ایک انسان کو موت کے گھاٹ اتارتے وقت زیادہ سوچ بچار سے کام نہیں لیتے۔ یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ وہ ایران سے دور ہیں۔ سین نے کہا، تمہیں معلوم ہے ایرج کا خاندان ایران کے تمام عمرا سے زیادہ بااثر ہے، اور جب اس کے قتل ہو جانے کی اطلاع ملے گی تو یہ لوگ سارے ملک کو خاقان کے خلاف مشتعل کر دیں گے۔ جناب، خاقان کو ان کا اشتعال کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس کے سپاہی کسریٰ کے سپاہیوں سے زیادہ جنگجو اور خونخوار ہیں۔ سین نے کہا، کاش میں اس وقت بے وقوف کو وہاں جانے سے روک سکتا، لیکن میرے بس کی بات نہ تھی۔ اس نے مجھ سے بالا شہنشاہ کے احکام حاصل کر لیے تھے اور اس کا مقصد صرف مجھے نیچے دکھانا تھا۔ عاصم نے کہا، کیا اب بھی آپ کسریٰ کو یہ نہیں سمجھا سکتے کہ رومیوں کی دوستی آوار کی دوستی سے بہتر ہے؟ سین نے جواب دیا، ممکن ہے کہ اب میں کسریٰ کی خدمت میں حاضر ہونے کا خطرہ مول لینے کے لیے تیار ہو جاؤں۔ یوسیپیا اور فستانیہ پر امید ہو کر سین کی طرف دیکھنے لگی۔ عاصم نے کہا، کیا یہ خطرہ قسطنطنیہ پر ایک ناکام حملے کے نتائج سے زیادہ ہوگا؟ سین نے مغموم لہجے میں جواب دیا، مجھے معلوم نہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر راستے کی ایک آخری منزل ہوتی ہے، اور میری آخری منزل شاید یہی ہو۔ لیکن اگر میں کسریٰ کے پاس جانے کے لیے تیار بھی ہو جاؤں تو بھی تمہیں یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ آسان یا نرم شرائط پر صلح کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ کسریٰ کو مطمئن کرنے کے لیے رومیوں کو زہر کے کئی تلخ گھونٹ حلق سے اتارنے پڑیں گے۔ صلح کے لیے کسریٰ کی شرائط وہی ہوگی جو کسی مفتوحہ یا ہاری ہوئی قوم کی ہوتی ہے۔ عاصم نے جواب دیا، مجھے معلوم ہے، اور یہ بات میں قیصر سے بھی کہہ چکا ہوں۔ موجودہ حالات میں اگر اسے اس بات کا یقین ہو جائے کہ ایرانیوں کے ہاں تو اہل قسطنطنیہ کی جان و مال اور عزت کو کوئی خطرہ نہیں، تو وہ آپ کے لشکر کے لیے شہر کے دروازے کھول دینے سے بھی پس و پیش نہیں کرے گا۔ نہیں، یوسیپیا نے بے چین ہو کر کہا، جب ایرانی لشکر قسطنطنیہ پر قابض ہو جائے گا تو اس کی باغ دوڑ مجوسی کاہنوں کے ہاتھ میں ہوگی۔ وہاں انطاکیہ، دمشق، یروشلم کی تاریخ دہرائی جائے گی، اور میرے شوہر کی حیثیت ایک خاموش اور بے بس تماشائی سے زیادہ نہیں ہوگی۔ فستانیہ نے احتجاج کیا، امی جان، خدا کے لیے آپ خاموش رہیں۔ سین نے کہا، بیٹی، تمہیں احتجاج کرنے کی ضرورت نہیں، تمہاری ماں درست کہتی ہے۔ پھر وہ عاصم کی طرف متوجہ ہوا، میں قیصر کو اس بات کا یقین نہیں دلا سکتا کہ اگر شہر کے دروازے کھول دیے جائیں تو میرا لشکر رومیوں کی جان و مال اور عزت کی حفاظت کرے گا۔ تاہم کسریٰ کے پاس جانے سے پہلے میرے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ قیصر مصالحت کی خاطر کہاں تک جانے کے لیے تیار ہے۔ آپ قیصر کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں؟ قیصر کے ساتھ؟ جی ہاں، اگر آپ پسند فرمائیں تو ان کے ساتھ آپ کی ملاقات کا انتظام ہو سکتا ہے۔ کس جگہ؟ اگر آپ ان کی حفاظت کی ذمہ داری لے سکیں تو اسی کمرے میں آپ کی ملاقات ہو سکتی ہے۔ یوسیپیا اور فستانیہ حیرت اور استعجاب کی عالم میں عاصم کی طرف دیکھنے لگی، اور سین نے اٹھ کر کمرے میں ٹہلنا شروع کر دیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ رک کر عاصم کی طرف دیکھنے لگا۔ عاصم، اگر میں یہ کہوں کہ میں ہرقل کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں تو وہ یہاں آ جائے گا؟ ہاں، اور تم اسے یہ اطمینان دلا سکو گے کہ اسے میرے پاس آنے میں کوئی خطرہ نہیں؟ ہاں، اور اگر میں اسے گرفتار کر کے کسریٰ کے پاس بھیج دوں تو؟ یہ سوال مجھ سے قسطنطنیہ میں بھی پوچھا گیا تھا۔ میں نے یہ جواب دیا تھا کہ اگر آپ مجھ پر اعتماد کر سکتے ہیں تو آپ کو اس شخص کے متعلق بھی اطمینانی نہیں ہونی چاہیے جسے میں ساری دنیا سے زیادہ قابل اعتماد سمجھتا ہوں۔ وہ کسریٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے میری قربانی نہیں دے گا۔ میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا۔ میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ آپ مجھے یرغمال کے طور پر اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، اور قیصر کے ساتھ بدعہدی کی صورت میں آپ کو اس بات کا حق ہوگا کہ
کہ آپ میرا سر قلم کر دیں۔ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ میں تمہیں مایوس نہیں کروں گا، لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمہارے خیالات میں اتنا بڑا انقلاب کیسے آ گیا؟ عاصم نے جواب دیا، میں نے آپ کو اپنی تمام سرگزشت نہیں سنائی، اور مجھے یقین ہے کہ جب آپ میری پوری داستان سن لیں گے تو آپ کو میری ذہنی تبدیلی پر تعجب نہیں ہوگا۔ بہت اچھا، تو ہم تمہاری داستان سننے کے بعد ہی کوئی فیصلہ کریں گے۔ عاصم نے اپنی داستان شروع کی اور معمولی اختصار کے ساتھ سین کے ساتھ آخری ملاقات سے لے کر خلقدون پہنچنے تک کے تمام واقعات بیان کر دیے، اور اس طویل گفتگو کے اختتام پر اس نے سراپا التجا بن کر کہا، اب میں آپ کے پاس یہ امید لے کر آیا ہوں کہ آپ انسانیت کو مزید تباہی سے بچا سکتے ہیں۔ مجھے آپ کی مجبوریوں کا احساس ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ مجھے آپ کی جرأت اور ہمت پر بھروسہ ہے۔ یوسیپیا اور فستانیہ ملتجی نگاہوں سے سین کی طرف دیکھنے لگی، اور اس نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، عاصم، اگر تمہیں مجھ پر اس قدر اعتماد ہے تو میں تمہیں مایوس نہیں کروں گا۔ عام حالات میں میں شاید صلح کا ایلچی بن کر کسریٰ کے پاس جانے کی جرأت نہ کرتا، لیکن ایرج کی موت کے بعد مجھے وہاں جانے کے لیے ایک معقول بہانہ مل گیا ہے، اور قیصر سے ملاقات کے بعد یہ مسئلہ اور زیادہ آسان ہو جائے گا۔ لیکن مجھے یقین نہیں آتا کہ ہرقل بذات خود یہاں آنے کا خطرہ مول لینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ عاصم نے جواب دیا، ہرقل کے لیے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ ضرور آئے گا۔ یوسیپیا نے اپنے شوہر سے مخاطب ہو کر کہا، لیکن ہرقل کو ملاقات کی دعوت دینے سے پہلے آپ کو اچھی طرح اس بات کا اطمینان کر لینا چاہیے کہ یہاں اسے کوئی خطرہ نہیں ہوگا، اور میں یہ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ہرقل کے ساتھ بدحالی کی صورت میں صرف عاصم کو ہی اپنی زندگی سے محروم نہیں ہونا پڑے گا، بلکہ میں بھی یہاں رہنے کی بجائے سمندر میں ڈوب مرنے کو ترجیح دوں گی، اور شاید میری بیٹی کا انجام بھی مجھ سے مختلف نہ ہوگا۔ سین نے زخم خوردہ سا ہو کر کہا، یوسیپیا، اگر تمہیں مجھ پر اعتماد نہیں تو میں قیصر کو یہاں آنے کی دعوت دینے کی بجائے خود قسطنطنیہ جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ بات کسریٰ کے لیے ناقابل برداشت ہوگی۔ یوسیپیا نے قدرے نادم ہو کر کہا، نہیں، میرا یہ مطلب نہ تھا۔ میں صرف یہ چاہتی تھی کہ آپ قیصر کو یہاں بلانے سے پہلے ان کی حفاظت کے متعلق اچھی طرح اطمینان کر لیں۔ سین عاصم کی طرف متوجہ ہوا، مجھے معلوم نہیں کہ کسریٰ کے دربار میں مجھے کس حد تک کامیابی ہوگی، لیکن میں وہاں جانے کے لیے تیار ہوں۔ تم ہرقل کو یہ پیغام دے سکتے ہو کہ میں اس سے ملاقات کے لیے تیار ہوں، لیکن تم وہاں کیسے جاؤ گے؟ عاصم نے جواب دیا، آپ اس کی فکر نہ کریں، کل رات میرے لیے رومیوں کی ایک کشتی پہنچ جائے گی، اور مجھے اس کشتی کی رہنمائی کے لیے سمندر کے کنارے صرف آگ جلانے کی ضرورت ہوگی، اور آپ کو صرف اس بات کی احتیاط کرنا پڑے گی کہ وہاں صرف چند انتہائی قابل اعتماد آدمی موجود ہوں۔ شام کے وقت فستانیہ قلعے کی فصیل پہ کھڑی تھی۔ عاصم دروازے کے سامنے کچھ فاصلے پہ سیب کے درختوں سے نمودار ہوا، اور وہ اسے دیکھتے ہی زینے کے راستے سے نیچے اتر آئی اور دروازے سے چند قدم دور رک کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ جب عاصم اس کے قریب پہنچا تو اس نے شکایت کے لہجے میں کہا، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ عاصم نے جواب دیا، میں ذرا سیر کے لیے باہر نکل گیا تھا، آئیے میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتی ہوں۔ فستانیہ یہ کہہ کر زینے کی طرف بڑھی اور عاصم اس کے پیچھے ہو لیا۔ فصیل کے اوپر پہنچ کر فستانیہ نے مغرب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، دیکھیے آج نیا چاند نمودار ہو چکا ہے۔ عاصم نے مسکراتے ہوئے کہا، میں یہ چاند تم سے پہلے دیکھ چکا ہوں۔ نہیں، آپ نے مجھ سے پہلے نہیں دیکھا ہوگا، میں غروب آفتاب سے پہلے ہی یہاں پہنچ کر اس کا انتظار کر رہی تھی، اور پہلی رات کے چاند نے ہر مہینے مجھے اسی جگہ اپنا انتظار کرتے دیکھا ہے۔ میں ہر بار اپنے دل کو یہ تسلیاں دیا کرتی تھی کہ نیا مہینہ ختم ہونے سے پہلے تم واپس آ جاؤ گے، اور جب یہ اپنا مہینے بھر کا سفر پورا کر لیتا تھا تو نیا چاند مجھے نئی امیدوں کی روشنی دکھایا کرتا تھا۔ کل تم پھر جا رہے ہو، اور میں تم سے یہ وعدہ لینا چاہتی ہوں کہ اب مجھے مہینوں اور برسوں تک تمہارا انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ اب مجھے طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک تمہاری راہ دیکھنا بھی دشوار محسوس ہوتا ہے۔ آج جب تم اپنی سرگزشت سنا رہے تھے تو میں یہ محسوس کر رہی تھی کہ
کہ میں افریقہ کے صحراؤں اور جنگلوں میں تمہارے ساتھ تھی، جب تم بیمار تھے تو میں تمہاری تیمارداری کیا کرتی تھی، جب تمہارے دل میں تنہائی اور بے بسی کا احساس اپنی انتہا کو پہنچ جاتا تھا تو میں تمہیں آوازیں دیا کرتی تھی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اور تمہاری سرگزشت کے اختتام پر میں یہ محسوس کر رہی تھی کہ میں راستے کی تمام منازل طے کرنے کے بعد تمہارے ساتھ واپس آئی ہوں۔ میری باتیں سن رہے ہو عاصم؟ تم خاموش کیوں ہو؟ فستانیہ فستانیہ، عاصم نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، تمہارے دل میں یہ خیال کبھی نہیں آیا کہ ہم دونوں مختلف راستوں پر چلنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ چند ثانیے فستانیہ کے منہ سے کوئی بات نہ نکل سکی، پھر اس نے کرب انگیز لہجے میں جواب دیا، نہیں، میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ آپ میرے ہیں، لیکن تم سین کی بیٹی ہو فستانیہ، اور میں۔ فستانیہ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اگر آپ سین کی بیٹی کا امتحان لینا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ آئیے، میں ان کے سامنے یہ اعلان کرنے کے لیے تیار ہوں کہ میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ اگر تمہاری محبت ایک جرم ہے تو میں اس کے لیے ہر سزا بھگتنے کو تیار ہوں، آئیے۔ فستانیہ اس کا بازو پکڑ کر کھینچنے لگی، نادان نہ بنو فستانیہ، تم نہیں جانتی کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ اگر تم میرے دل کا حال جاننا چاہتی ہو تو سنو، اگر قیصر اور کسریٰ کے تاج میرے قدموں میں ہوتے اور تم ایک غریب چرواہے یا کسان کی لڑکی ہوتی تو بھی میں تمہیں حاصل کرنا اپنی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی سمجھتا۔ وہ بولی، کیا یہ ایک جرم ہے کہ میں کسی کسان یا چرواہے کی بیٹی نہیں ہوں؟ نہیں فستانیہ، مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں، لیکن میں اگر اس بیچارگی اور بے بسی کی حالت میں تمہاری تمنا کروں تو یہ ایک جرم ہوگا۔ فستانیہ، تم پھولوں پر چلنے کے لیے پیدا ہوئی ہو اور میرا راستہ کانٹوں سے بھرا ہوا ہے۔ میں غم کے پہاڑ اٹھا سکتا ہوں لیکن تمہاری تذلیل برداشت نہیں کروں گا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں فستانیہ، اور میری محبت کا تقاضا یہی ہے کہ میں تمہیں اپنے آلام و مصائب میں حصہ دار نہ بناؤں۔ فستانیہ کی آنکھوں میں آنسو چھلک رہے تھے، اس نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا اور سسکیاں لینے لگی۔ عاصم نے کہا، مجھ کو اپنی مجبوریوں سے زیادہ تمہاری مجبوریوں کا احساس ہے۔ تم ایک غریب الوطن اور بے سہارا انسان کے ساتھ بھٹکنے کے لیے نہیں بلکہ مرمری ایوانوں کی زینت بننے کے لیے پیدا ہوئی ہو۔ میں اسے بھی قدرت کا ایک انعام سمجھتا ہوں کہ تم میرے پاس کھڑی ہو اور میں تمہارے ساتھ باتیں کر رہا ہوں، اور اگر میں اس سے زیادہ چاہوں تو تمہارے والدین مجھے دیوانہ خیال کریں گے۔ اچانک کسی کے پاؤں کی آہٹ سنائی دی اور وہ چونک کر زینے کی طرف دیکھنے لگے۔ یوسیپیا زینے سے نمودار ہوئی اور اس نے کہا، تم اس سردی میں یہاں کیا کر رہے ہو؟ فستانیہ نے آگے بڑھ کر کہا، امی جان، اگر میں ابا جان کے سامنے یہ کہہ دوں کہ میں ان کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی تو وہ مجھے کیا سزائیں دیں گے؟ یوسیپیا نے جواب دیا، تمہارے ابا جان تمہاری دیوانگی سے بے خبر نہیں ہیں۔ پھر وہ عاصم کی طرف متوجہ ہوئی، بیٹا، میں تمہاری باتیں سن چکی ہوں اور مجھے تمہاری شرافت سے یہی توقع تھی، لیکن تمہیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ فستانیہ کے والدین اس کے دشمن ہیں۔ میری بیٹی کو ان کی مرمری ایوانوں کی ضرورت نہیں جو انسانوں کی بجائے درندوں کے مسکن ہیں۔ فستانیہ کے ابا جان سے تمہارے دل کا حال بھی پوشیدہ نہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اگر میری بجائے وہ تمہاری باتیں سن لیتے تو انہیں زیادہ سے زیادہ اس بات کی فکر ہوتی کہ درندوں کی اس دنیا میں کون سا گوشہ تمہارے لیے محفوظ ہے۔ عاصم کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا، وہ دیر تک سر جھکائے کھڑا رہا اور بالآخر جب اس نے یوسیپیا کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں تشکر کے آنسوؤں سے لبریز تھی۔ اس نے گھٹی ہوئی آواز میں کہا، آپ خدا سے دعا کریں کہ درندوں کی یہ دنیا انسانوں سے آباد ہو جائے اور میں خوف کے بغیر یہ کہہ سکوں کہ میں کسی جنگل، پہاڑ یا صحرا میں بھی فستانیہ کی حفاظت کی ذمہ داری لے سکتا ہوں۔ جب کسریٰ اور قیصر میں صلح ہو جائے گی تو میں اپنی غریب الوطنی اور بیچارگی کا احساس کیے بغیر فستانیہ کے لیے ہاتھ پھیلا سکوں گا، لیکن سردست آپ دعا کریں کہ مجھے اس مہم میں کامیابی ہو۔ بیٹا، تم نے ایک نیک کام اپنے ذمہ لیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ خدا تمہاری مدد کرے گا۔ چلو اب نیچے چلیں، مجھے سردی محسوس ہو رہی ہے۔ یوسیپیا یہ کہہ کر زینے کی طرف بڑھی اور عاصم اور فستانیہ اس کے پیچھے چل دیے۔ زینے کے درمیان پہنچ کر عاصم نے فستانیہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور رک کر سرگوشی کے انداز میں کہا، فستانیہ، تم مجھ سے خفا تو نہیں ہو؟ نہیں، اس نے جواب دیا،
میں قسطنطنیہ سے بہت جلد واپس آ جاؤں گا، لیکن اگر تمہارے ابا جان کو کسرا کے پاس جانا پڑا تو مجھے بھی ان کا ساتھ دینا پڑے گا۔ تم میرا انتظار کر سکو گی؟ ہاں، اگر مجھے اس بات کا یقین ہو کہ تم ضرور آؤ گے تو میں مرتے دم تک تمہارا انتظار کر سکتی ہوں۔ یوسیپیا نیچے پہنچ کر ان کی طرف دیکھنے لگی تو عاصم نے فستانیہ کا ہاتھ چھوڑ دیا اور آہستہ آہستہ زینے سے اترنے لگے۔